اسلم خان، زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، خصوصاً تمہارے جیسے غداروں کے لیے۔ تم اگر جینا چاہتے ہو تو سچ سچ بتاؤ کہ تمہارا آدمی ہماری باتیں کیوں سن رہا تھا۔ یہ بھی بتاؤ کہ ابو جعفر کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، اور ینیچری میں تمہارے علاوہ اور کون کون سے لوگ قیصر کے جاسوس ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اب چیخنا مت، ورنہ اب کی بار میں تمہاری کان کاٹ دوں گا۔ قاسم کے لہجے میں بے پناہ صفاقی و بے رحمی تھی۔ اسلم تو درکنار، قاسم کی آواز سے آغا حسن بھی کانپ اٹھا۔ آغا حسن قاسم کے اشارے پہ اسلم کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ اسلم قاسم کی صفاقی سے اس قدر خوفزدہ ہوا کہ بے پناہ درد کے باوجود زبان سے خاموش رہا۔ قاسم کے دوبارہ پوچھنے پر وہ طوطے کی طرح بولنے لگا۔ اس نے بتایا کہ ابو جعفر در حقیقت قیصر کا جاسوس ہے اور سلطنت عثمانیہ کی تباہی کے غرض سے ادرنا میں مقیم ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ابو جعفر نے ینیچری میں اپنی سازش کا جال بچھا رکھا ہے، لیکن وہ ینیچری میں موجود قیصر کے جاسوسوں کے مکمل نام نہ بتا سکا۔ اس نے ایک سالار کا نام لیا ہی تھا کہ اس کی گردن گھلک گئی، وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ اتنے میں چھت پر سے امیر خان کے تیز سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ساتھ کے مکان میں ہلچل سے دکھائی دے رہی ہے، آپ لوگ جلدی سے اپنا کام نمٹانے کی کوشش کیجیے۔ قاسم نے مایوسی سے بے ہوش اسلم کی جانب دیکھا اور اگلے لمحے بے رحمی سے اپنی تلوار واپس کھینچ لی۔ اسلم بے ہوشی کے عالم میں تڑپا، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولیں۔ قاسم نے اسلم کو وہیں پڑے ہوئے چھوڑا اور آغا حسن کو اوپر امیر خان کے پاس جانے کی ہدایت کرتا ہوا خود مکان کے دوسرے بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ قاسم کے اندازے کے مطابق یہاں اسلم کی بیوی بند تھی۔ وہ کمرے کے دروازے پر پہنچا اور دروازے کو دھکیل کر کھولنے کی کوشش کی۔ قاسم نے دیا سلائی جلائی اور برآمدے کی دیوار میں اٹکی مشل کو روشن کر دیا۔ اب مشل قاسم کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے بائیں کندھے کے زور سے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی اور کچھ ہی دیر میں کڑاک کی آواز سے دروازہ ٹوٹ گیا، لیکن اسے کمرے میں داخل ہونا نصیب نہ ہوا۔ نہ جانے زینوں کے پاس بے ہوش لیٹا ہوا اسلم خان کب ہوش میں آیا اور زمین پر گھسٹتے ہوئے کب قاسم کے عقب میں پہنچ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک لمبا خنجر چمک رہا تھا۔ قاسم نے جوں ہی دروازے کے پٹ کو توڑا، اسلم نے آدھا دھڑ اوپر اٹھاتے ہوئے قاسم کی پشت پر خنجر کا وار کر دیا۔ بالکل آخری وقت میں قاسم کو اپنے پیچھے حرکت کی آواز سنائی دی اور وہ تیزی سے مڑا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اسلم خان کا خنجر قاسم کے دائیں پہلو پر پڑا اور اس کے کولہے کا گوشت چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ اس طرح گویا اسلم خان نے اپنے زخم کا بدلہ لے لیا تھا۔ قاسم کی زوردار سسکی بلند ہوئی، لیکن وہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہا۔ اس کے ہاتھ سے مشل گر چکی تھی، لیکن مشل کی روشنی بدستور قاسم اور اسلم پر پڑ رہی تھی۔ قاسم نے اپنے زخم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پوری قوت سے تلوار گھمائی اور اسلم خان کا سر کٹ کر کمرے کے اندر جا گرا۔ مشل کی روشنی اندر تک جا رہی تھی۔ اسلم کا کٹا ہوا سر کمرے میں لڑکتا ہوا چلا گیا اور پھر اگلے کمرے سے ایک نسوانی چیخ بلند ہوئی۔ یہ اسلم کی بیوی کی چیخ تھی۔ قاسم نے گری ہوئی مشل اٹھائی اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ مشل کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ کمرے میں ایک خاتون موجود تھی، جس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کے پیروں میں ایک ہلکی سی تلوار پڑی تھی۔ غالباً یہ تلوار اسلم نے اپنی بیوی کو حفاظت کے لیے دی تھی، لیکن وہ کمزور دل خاتون اسے استعمال نہ کر سکی اور مارے ڈر کے نیچے پھینک دی۔ اسلم کی بیوی نے اپنے خاوند کا کٹا ہوا سر دیکھا تو اس کا دماغی توازن ٹھکانے نہ رہا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کچھ دیر نقاب پوش قاسم کی جانب دیکھتی رہی اور پھر یک لخت اس نے اپنے سامنے پڑی تلوار دونوں ہاتھوں سے اٹھا لی اور کسی پاگل درندے کی طرح قاسم پر حملہ کرنے کے لیے دوڑی۔ قاسم نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس اناڑی خاتون کی تلوار پر اپنی تلوار سے وار کیا تو اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر دیوار سے جا ٹکرائی۔ اتنی دیر میں باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ آغا حسن تھا، جو قاسم کو یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ کچھ مسلح افراد مکان کو سامنے کی جانب سے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قاسم نے سنا تو بجلی کی تیزی سے باہر کی طرف جانب جست لگائی اور کسی چھلاوے کی طرح 3 زینے پھلانگتا مکان کی چھت پر جا پہنچا۔ آغا حسن بھی اس کے عقب میں تھا۔ چھت پر امیر خان پہلے سے موجود تھا اور اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپسی کے لیے چھت کے ساتھ کمند پہلے سے لٹکا رکھی تھی۔ کمند کا آکڑا چھت کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور کمند کی مضبوط رسی نیچے زمین تک چلی گئی تھی۔ سب سے پہلے آغا حسن نیچے اترا، پھر قاسم اور سب سے آخر میں امیر خان بھی نیچے اتر آیا۔ اب وہ محفوظ تھے۔ تینوں دبکی چال سے چلتے ہوئے شہتوت کے درختوں تک آئے اور اس سے پہلے کہ مسلح افراد مکان میں داخل ہوتے، ینیچری کے یہ تینوں سالار اپنا کام کر کے چھاؤنی کے علاقے سے نکل چکے تھے۔
सुबह हुई तो अदरना के लोगों ने अजीब अजीब खबरें सुनी। हर तरफ सनसनी फैली हुई थी और लोग जगह जगह कल के वाकयात पर तबसरा कर रहे थे। एक ही दिन में यनीचरी के मस्कर और छावनी में कत्ल की 4 सनसनीखेज वारदातें हुई थीं। हर शख्स की जबान पर यही बात थी कि कैसर के जासूस अदरना में फैल चुके हैं। लेकिन कासिम किसी और ही फिक्र में था। उसके पास वक्त कम था और अभी उसे बहुत से काम निपटाने थे। इस वक्त वो बगदादी दरवाजे के करीब मंडला रहा था। अबू जाफर की रिहाइश इसी इलाके में थी। ये दिन का वक्त था और कासिम अकेला था। वो गालिबन यहाँ कोई कार्रवाई करने के बजाय महज मौके का जायजा लेने के लिए आया था। आज बाजार में खूब गहमा गहमी थी। लोग तुर्की टोपियां पहने और भारी भरकम लिबास ज़ेबे तन किए कारोबार ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। कासिम आहिस्ता कदमों से चलता हुआ बाजार से गुजरने लगा। यहाँ जगह जगह 2 या 4 आदमी कल के वाकयात पर ज़ोर शोर से महवे गुफ्तगू थे। कासिम के बदन पर ढीला ढाला अरबी लिबास था, जिसकी कमीज़ घुटनों से नीचे तक थी। उसने सर पर भी हिजाजी तर्ज का उमामा बांध रखा था। वो बाजार की चहल पहल से बेपरवाह बगदादी दरवाजे की तरफ चलता चला गया। उसे बगदादी दरवाजे की जामिया मस्जिद में जाना था। वो अभी जामिया मस्जिद की तरफ मुड़ने ही वाला था कि उसकी नज़र मार्सी के कोचवान पर पड़ी। मार्सी का कोचवान बाजार में कुछ खरीदारी करता फिर रहा था। अचानक कासिम को मार्सी के कोचवान अकबर से मिलने का ख्याल आया और वो ढीले कदमों से 9 उम्र लड़के की जानिब चल दिया। जो ही वो अकबर के करीब पहुंचा तो अकबर ने फौरन कासिम को पहचान लिया। अरे साहिब जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मालकिन आपकी बहुत तारीफें करती हैं। आज तो हमारे घर में वो आया हुआ है, वो बड़ी मालकिन का दोस्त, काले चोगे वाला पेशवा। अकबर ने गोया कासिम की सारी मुश्किल ही आसान कर दी। उसे जिसकी तलाश थी उसका पता खुद ब खुद चलकर कासिम के पास आ गया था। कासिम ने अकबर से फौरन सवाल किया, कौन? अबू जाफर? जी हाँ, वही अबू जाफर, नीली आंखों वाला। अकबर ने नीली आंखों वाला कहा तो कासिम का जहन फिर घूमने लगा। नीली आंखों वाला अरब बाशिंदा अबू जाफर हमेशा कासिम के दिल में खटकता था। कासिम ने फौरन फैसला किया कि वो मार्सी के पास पैगाम भेजेगा। चुनाचे उसने अकबर से कहा, मैं तुम्हें एक खत लिख कर देता हूँ, क्या तुम उसे सही सलामत अपनी छोटी मालकिन तक पहुँचा दोगे? जी बिल्कुल, मैं वो खत सिर्फ छोटी मालकिन हो दूंगा। मार्सी का कोचवान अपनी उम्र से ज़्यादा चालाक था। अब कासिम के लिए मसला था इस बाजार में ख़त लिखने का एहतमाम करना। उसने सोचा किसी सराय के मुंशी का कलम और रोशनाई ही इस वक्त काम आ सकते हैं। वो मार्सी के कोचवान अकबर को लेकर किसी सराय की तलाश में चल खड़ा हुआ। बाजार में काफ़ी रश था। ज़्यादातर लोग पैदल आ जा रहे थे और कुछ लोग गधों और घोड़ों पर बाजार से गुजर रहे थे। अनवाओ अक़साम की दुकानें सजी हुई थीं और ज़नो मर्द खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ थे। ये अदरना का सबसे बड़ा बाजार था। ये बगदादी दरवाजे से शुरू होकर बीट शहर तक चला जाता था। कासिम और अकबर सराय की तलाश में बगदादी चौक तक आए और अकबर के बताने पर कासिम एक जगह रुक गया। ये एक बड़ी और शानदार सराय थी। कासिम अकबर को लिए अंदर दाखिल हुआ तो सराय की इमारत देखकर हैरान रह गया। ये पत्थरों से बनाई गई एक खुशनुमा इमारत थी। कासिम इमारत का सहन पार करके इस्तकबालिया चबूतरे पर पहुंचा। वहां एक अधेड़ उम्र शख्स ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। कासिम ने बैठते ही अपना मुद्दा बयान किया। अधेड़ उम्र शख्स ने फौरन एक कागज और कलम कासिम की जानिब बढ़ा दिया। साथ ही लकड़ी के संदूक पर रोशनाई रखी थी। कासिम ने मार्सी को लिखा, आज फिर चील तुम्हारे चमन में मौजूद है। इससे पहले कि वो तुम्हारे निशेमन को नुकसान पहुंचाए, उसके अज़ाइम मालूम कर लो। सितारों की चाल के मुताबिक आज का दिन हम सब के लिए बेहतर है। परिंदगाने चमन के लिए चील का खतरा कम होता जा रहा है। उम्मीद है शाहीन के आने तक चील किसी शिकारी के तीर का निशाना बन जाएगी, लेकिन उसकी नक्लो हरकत पर खुसूसन आज के दिन नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वस्सलाम। ये एक तरह से खुफिया तहरीर थी, लेकिन मार्सी जैसी ज़हीन लड़की के लिए इसे समझना कोई मसला न था। कासिम ने मार्सी के नाम लिखी चिट्ठी को तह किया और चिट्ठी अकबर को थमा दी। अकबर ने जाना कि काम मुकम्मल हो चुका है। चुनाचे वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन कासिम ने उसे रोक लिया। चबूतरे पर बैठा अधेड़ उम्र शख्स जो कनखियों से कासिम का खत पढ़ने की कोशिश कर रहा था, सटपटा गया। कासिम के खत का मजमून ही इंतहाई अजीब था। अगर खत मार्था या अबू जाफर के हाथ लग जाता तो भी राज न खुल सकता। कासिम ने अब तक एक दानिशमंद सुराग रसा होने का सबूत दिया था। उसने अकबर से कहा, देखो अकबर, अपनी मालकन से कहना कि इस खत का जवाब आज ही दे, और वो भी जल्द से जल्द। अकबर, तुम खुद अपनी मालकन का जवाब लेकर आना। मैं सहपहर के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा, लाला शाहीन की यादगार पर।
قاسم کی ہدایات سن کر اکبر نے سر ہلا دیا۔ اب وہ جانے لگا تو قاسم نے اسے جانے دیا۔ ادھر قاسم نے اس کو مارسی کے گھر کی جانب روانہ کیا اور ادھر خود اس نے ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ ابو جعفر کی نگرانی کے لیے مارتھا کے گھر جائے گا۔ بظاہر وہ اکبر کے جانے کا انتظار کرتا رہا۔ اکبر سرائے کی عمارت سے نکل گیا تو قاسم بھی سرائے کے منشی کا شکریہ ادا کر کے باہر نکلنے کے لیے اٹھا۔ وہ ابھی سرائے کی راہداری میں ہی تھا کہ سرائے میں داخل ہونے والے ایک اجنبی کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ یہ شخص اپنی شکل و صورت اور حلیے سے ہنگری کا عیسائی باشندہ دکھائی دیتا تھا اور یہی بات قاسم کے چونکنے کا باعث تھی۔ اجنبی مسافر تھا اور اس کی پیٹھ پر لدا سامان اس بات کا گواہ تھا کہ وہ ابھی ابھی ادرینا میں وارد ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ قاسم اس کے بارے میں کچھ اور سوچتا، اجنبی بالکل قاسم کے قریب سے گزرنے لگا تو رک گیا اور انتہائی معصومیت سے دریافت کرنے لگا، کیا یہ سرائے ہے؟ اجنبی کے لب و لہجہ کو دیکھ کر قاسم کا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ واقعی ہنگری کا یورپی باشندہ تھا۔ قاسم جیسے سراغ رسا نے مشکوک اجنبی کا سوال کرنا غنیمت جانا اور پوری طرح سے اجنبی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کیا آپ کو سرائی کی تلاش ہے؟ قاسم نے اجنبی کو جواب دینے کی بجائے عام سے انداز میں سوال کر دیا۔ جی، میں ہنگری سے آیا ہوں اور ابھی ابھی اس شہر میں وارد ہوا ہوں۔ اجنبی کے لہجے میں بلا کی سادگی تھی۔ وہ شکل و شباہت سے قیصر کا جاسوس یا کسی عیسائی فوج کا سپاہی نہ لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سادہ سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ اس کی آنکھوں کی رنگت بھی یورپی باشندوں کی طرح نیلی تھی۔ اب قاسم کے اعصاب ڈھیلے ہونے لگے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ شخص خطرناک نہیں ہو سکتا۔ اس کا لہجہ اور چہرہ بشرا کسی جاسوس کا نہیں، یہ کوئی سوداگر یا بیوپاری ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قاسم نے دل سے جانے کا فیصلہ کر لیا اور ویسے ہی ارزائے معلومات اجنبی سے آخری سوال کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے اس نے اجنبی کو بتایا کہ ہاں یہ سرائے ہے اور بہت اچھی سرائے ہے۔ آپ غالباً سوداگر ہیں۔ قاسم کا لہجہ استفہامیہ تھا۔ وہ شخص بھولپن سے ہنس دیا اور زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، مجھے سوداگر مت کہیے۔ میں دنیا کو خریدنے کے لیے نہیں نکلا اور نہ ہی بیچنے کے لیے۔ میں تو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے نکلا ہوں کہ دنیا کی خرید و فروخت بند کر دو۔ زندگی بہت مختصر ہے جسے خرید و فروخت میں نہیں گزار دینا چاہیے۔ ایک دم سے قاسم کی دلچسپی اجنبی میں پھر بڑھ گئی۔ اس نے اجنبی کو ٹٹولنے کے لیے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کی سوداگر والی بات ٹھیک ہے، لیکن زندگی کے مختصر ہونے والی بات غلط ہے۔ زندگی کہاں مختصر ہے؟ زندگی تو بہت طویل ہے۔ پہلے اس دنیا میں جینا پڑتا ہے، پھر اس دنیا میں۔ موت کا فرشتہ تو صرف انسان کا بدن چھوتا ہے، وہ روح کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ اجنبی نے کچھ دیر کے لیے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ قاسم کی بات سنی اور پھر تیزی سے اپنی پیٹھ کا سامان اتارنے لگا۔ اگلے لمحے وہ قاسم سے بغلگیر ہو رہا تھا۔ واہ، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ ادھر نہ میں پہلے قدم پر ہی میری ملاقات ایک مناسب آدمی سے ہو گئی۔ آپ نے زندگی کی بات خوب کہی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیا آپ حکیم ہیں؟ اجنبی کی بات سے قاسم ہنس دیا اور کہنے لگا، نہیں حضور، یہ بڑی بات نہیں، بالکل عام سی بات ہے۔ یہ بات تو آپ کو مسلمانوں کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بتا سکتا ہے۔ کیا واقعی مسلمانوں کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی یہ بات بتا سکتا ہے؟ جی ہاں، چھوٹا سا بچہ بھی، قاسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب وہ اجنبی کو کوئی خپتی سمجھ رہا تھا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اجنبی اب خلا میں گھورتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ اجنبی کہہ رہا تھا، اس کا مطلب ہے مذہب کے پاس بھی کائنات کے مشکل سوالوں کا جواب ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ مذہب ایسے ہی کچھ سمجھدار لوگوں کی چکر بازی ہے۔ اگر مسلمان موت کے قائل نہیں تو یقیناً ان کے پاس انسان کی مقصدیت کا اعلیٰ اور برتر شعور موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں۔ ہاں، میں ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں۔ اب میں پیاسا نہیں رہوں گا۔ اے اوربان، سنا تم نے؟ میں ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں۔ اجنبی کی باتیں سن کر قاسم کی دلچسپی ایک بار پھر بڑھنے لگی، لیکن اس کے پاس وقت کم تھا۔ اسے ابو جعفر پر ہاتھ ڈالنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا تھی۔ وہ مزید نہیں رک سکتا تھا۔ چنانچہ وہ اجنبی سے اجازت لے کر جانے لگا تو اجنبی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آپ کہاں چل دیے؟ چلیے میرے ساتھ۔ میں اجنبی ہوں، میری رہنمائی کیجیے۔ آپ مجھے اچھے انسان دکھائی دیتے ہیں۔ قاسم رک گیا اور انتہائی متانت کے ساتھ اجنبی سے مخاطب ہوا۔ محترم، میں آپ کے ساتھ ابھی تو نہیں چل سکتا، البتہ آپ سرائے میں ٹھہریے، میں آپ سے ملنے کے لیے پھر حاضر ہو جاؤں گا۔
لیکن آپ نے اپنا نام اور ادرنا میں آنے کا مقصد تو بتایا نہیں۔ آپ کچھ نہیں بتائیں گے تو آپ کی ہمارے ساتھ اجنبیت کیسے دور ہوگی؟ اجنبی کسی قدر خفت آمیز لہجے میں بولا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے نام نہیں بتایا۔ میرا نام اربان ہے، میں ہنگری کا رہنے والا ہوں اور ابھی ابھی قسطنطنیہ سے یہاں وارد ہوا ہوں۔ میں کوئی باقاعدہ کام تو نہیں کرتا، البتہ لوہا ڈھالنے کا کام میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں آ کر لوہا پگھلنے لگتا ہے۔ آپ پیشے کے لحاظ سے مجھے اس دور کا داؤد کہہ سکتے ہیں۔ اب قاسم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اربان کو دیکھ رہا تھا۔ قاسم نے پرجوش انداز میں اربان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہا، محترم اربان، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، آپ سرائے میں قیام کیجئے، آپ کے اخراجات میں برداشت کروں گا۔ اس وقت مجھے جلدی ہے، میں کل کسی وقت آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ قاسم نے معذرت خواہانہ انداز میں اربان سے اجازت لی اور سرائے سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ قصر سلطانی کی جانب تھا، جہاں طبقہ امراء کی رہائش گاہیں تھیں۔ وہ قصر سلطانی کے عقبی محلے میں ابو جعفر پر نظر رکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ اسے مارتھا کے دروازے تک پہنچنا تھا اور پھر نگرانی کے لیے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا تھا جہاں سے وہ ابو جعفر کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتا ہو۔ لیکن اسے مارتھا کے دروازے تک جانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ اسے دور سے مارسی کا کوچوان دکھائی دیا۔ ابھی کچھ وقت پہلے بغدادی دروازے کی ایک سرائے میں قاسم اس لڑکے کو مارسی کے نام ایک خط دے چکا تھا۔ قاسم سوچنے لگا کہ وہ گلی میں سریراہ اکبر کو آواز دے کر بلائے یا نہ بلائے۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا اور اسی جانب چل دیا جس جانب اکبر جا رہا تھا۔ وہ چند گلیوں میں اکبر کا تعاقب کرتے ہوئے مڑتا چلا گیا۔ بالآخر اس نے اکبر کو روک لیا۔ لڑکے نے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا قاسم کے قریب آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اکبر قاسم کے ہمراہ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا اور کسی طوطے کی طرح بولتا چلا جا رہا تھا۔ آج مالکن بہت خوش تھی صاحب، آپ کا خط ملنے پر وہ مسرت سے اچھل گئی۔ پھر نہ جانے کیوں مالکن نے بڑی مالکن اور اس کے مہمان کی باتیں سننے کے لیے اس کمرے کی کھڑکی پر کان لگا دیے جہاں وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مالکن نے مجھے بھی کہا کہ میں بھی ان کی باتیں سننے کی کوشش کروں۔ آج مالکن بہت خوش ہیں صاحب، وہ اس سے پہلے اتنی خوش کبھی نظر نہیں آئی۔ اکبر ابھی بولتا جا رہا تھا کہ قاسم نے درمیان میں اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، تو کیا تم نے بھی ابو جعفر اور مارتھا کی باتیں سنی تھی؟ جی ہاں، اکبر نے مختصر جواب دیا۔ قاسم نے پھر کہا، کیا باتیں سنی تم نے؟ اکبر نے ماتھے پر شکنے ڈال کر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، وہ دونوں ینیچری کی فوج میں ہونے والے واقعات پر باتیں کر رہے تھے۔ ابو جعفر کہہ رہا تھا کہ یہ کاروائی سلطان کے شاہی سرا رساں کی لگتی ہے، اور مارتھا یاد رکھنا، یہ شاہی سرا رساں انتہائی خطرناک اور چلاک شخص ہے، میں اس سے مل چکا ہوں۔ اس نے گھوڑے جیسا بدن، چیتے جیسی آنکھیں اور لومڑی کا دماغ پایا ہے۔ اکبر اتنا بتا کر خاموش ہو گیا تو قاسم نے پرتجسس لہجے میں پھر کہا، بس کیا یہی کچھ سنا تم نے یا کچھ اور بھی؟ اکبر پھر کہنے لگا، ابو جعفر شہزادہ علاؤدین سے ملنے کی بات بھی کر رہا تھا۔ وہ مارتھا کو بتا رہا تھا کہ شہزادہ اس کے ہاتھ میں ہے اور مارتھا کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے، کوئی کوئی جملہ سنائی دیتا تھا اور کوئی کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں نے صرف اتنی باتیں سنی۔ البتہ مالکن تمام وقت وہیں کھڑی رہی جتنا وقت ابو جعفر اور بڑی مالکن باتیں کرتے رہے۔ قاسم کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ اس نے چلتے چلتے آخری سوال کیا، کیا ابو جعفر ابھی تک وہیں ہے؟ نہیں، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے چلا گیا ہے، البتہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس جانب گیا ہے، شاید مالکن کو معلوم ہو۔ قاسم چلتے چلتے یکدم رک گیا۔ اسے اکبر سے جو کچھ پوچھنا تھا اس نے پوچھ لیا تھا۔ اب اسے اکبر کے ساتھ مزید گلیوں میں بھٹکنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے پیار بھرے انداز میں اکبر کو 2-3 اشرفیاں تھمائیں اور اس کے کندھے کو تھپ تھپاتا ہوا ایک جانب چل دیا۔ وہ رستے میں سوچ رہا تھا کہ ابو جعفر کے غدار ہونے میں اب کوئی شک باقی نہیں رہا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر ابو جعفر کی نیلی آنکھیں کھٹکنے لگی۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ ابو جعفر سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک خطرناک سازش کا اہم مہرہ ہے، لیکن اس کے ذہن میں پیدا ہونے والا یہ خیال ابھی شک ہی تھا کہ ابو جعفر عرب ہونے کے بجائے یورپی باشندہ ہے۔ وہ چاہتا تو یہی کہ ابو جعفر کی اصل حقیقت کو آشکارا کرے، لیکن اس خطرے سے کہ بغاوت کسی بھی وقت سر اٹھا سکتی ہے، اس نے اپنی تفتیش کو مزید طول دینا مناسب نہ سمجھا اور فیصلہ کیا کہ وہ ابو جعفر کو موقع دیے بغیر گرفتار کرے گا۔
चुनाचे वो इंतहाई तेज कदमों के साथ चलता हुआ खुफिया महकमे के सरबराह बहराम के दफ्तर की जानिब बढ़ने लगा। अब उसे सिपाहियों के एक दस्ते की ज़रूरत थी ताकि वो सुल्तान के अता करदा खुसूसी इख्तियारात को इस्तेमाल करता हुआ अबू जाफ़र को दिन दहाड़े हिरासत में ले सकता। आज उसका दिन बहुत मसरूफ था। उसे सहपहर के बाद मारसी का पैगाम वसूल करने के लिए लाला शाहीन की यादगार तक भी जाना था, और उसे आज के दिन में ही अबू जाफ़र जैसे असर और रसूख रखने वाले शख्स को गिरफ्तार करके साजिश के ताने बाने तलाश करने थे। वो सुबह से अभी तक पैदल चल रहा था, लेकिन अब उसे एक मुसल्ला दस्ते की जरूरत थी और एक बेहतरीन घोड़े की भी। इस काम के लिए उसने बहराम खान को मुलव्विस करना मुनासिब समझा। वो सीधा कसरे सुल्तानी के करीब वाक़े सरकारी महकमों की इमारत की जानिब जा रहा था। उसे बहराम खान यहीं मिल सकता था। बहराम खान के पास पहुंचकर उसने अपना मुद्दा बयान किया तो बहराम खान यूं उछला जैसे उसे बिच्छू ने डस लिया हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हम अबू जाफ़र को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? वो तबक़े अमरा में से है और उसका ताल्लुक बराह रास्त कसरे सुल्तानी तक है। कासिम ने बहराम की बात सुनी और मुंह बसूर लिया, फिर किसी कदर गुस्से से कहने लगा, उसका ताल्लुक कसरे सुल्तानी से है तो क्या हुआ? खुद सुल्तान मुअज्जम का हुक्म है कि हर उस शख्स को बिला झिझक गिरफ्तार कर लो जिसका जरा सा भी ताल्लुक गद्दारों के साथ महसूस हो। मैं अबू जाफ़र को गिरफ्तार किए बगैर नहीं रह सकता। ये सरासर फर्ज से कोताही होगी। कैसर का जासूस हमारी आंखों के सामने घूमता रहे और हम कुछ न कर सकें, ये कैसे हो सकता है? बहराम अबू जाफ़र को गिरफ्तार करने में हायल था। वो इतना बड़ा खतरा मोल लेने से घबराता था। शातिर अबू जाफ़र ने अपनी खुशामद पसंदी की बदौलत शहजादा अलाउद्दीन समेत बहुत से उम्मदाइन सल्तनत को अपना गिरवीदा कर रखा था। बहराम सोचता था, अबू जाफ़र पर हाथ डाला तो बड़े बड़े वुज़रा और शहजादे उसकी हिमायत में दौड़े चले आएंगे। उसने कुछ देर सोचने के बाद कासिम से कहा, कासिम बिन हिशाम, मैं तुम्हारे हमरा चलकर अबू जाफ़र जैसे शख्स को हिरासत में नहीं ले सकता। अब अगर मैंने अबू जाफ़र को पकड़ा तो शहजादा अलाउद्दीन मुझे जंजीरें पहना दिएगा। अब कासिम पछता रहा था कि उसने सुल्तान को हदायत देने से मना क्यों कर दिया था। उसे सुल्तानी दिमाग की बारीक बीनी और दूरअंदेशी अब दिखाई देने लगी। वो समझ रहा था कि सुल्तान महज सिपाही है, लेकिन अब उसे यकीन होने लगा कि सुल्तान सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि एक दाना व बीना मुदब्बिर भी है। उसे अपनी आकिबत नाअंदेशी का एहसास हुआ। आज अगर सुल्तान ने बहराम को हुक्म दे रखा होता तो उसे ये मुश्किल पेश ना आती। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर बहराम से फिर कहा, बहराम खान, सुल्तान ने तुम्हारी मौजूदगी में सर दरबार मुझे शाही सुराग रसा मुकर्रर किया है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अबू जाफ़र को गिरफ्तार करने के लिए मेरी मदद करो। अब बहराम बगलें झांकने लगा। ये सच था कि सुल्तान ने जब कासिम को शाही सुराग रसा मुकर्रर किया था तो बहराम खान भी दरबार में मौजूद था। बहराम खान उस वक़्त महज इसलिए पसुपेश से काम ले रहा था कि सुल्तान ने उसे खसूसियत के साथ महकमा जाती हुक्म जारी नहीं किया था। जो ही कासिम ने दरबार में सुल्तान का ज़बानी हुक्म बहराम को याद दिलाया तो उसके सारे कल पुर्जे दुरुस्त हो गए। उसने बुझे बुझे से लहजे में कहा, ठीक है कासिम बिन हिशाम, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पर यह काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रखो अगर शहजादा अलाउद्दीन ने मुझे हुक्म दिया तो मैं अबू जाफ़र को फिलफौर छोड़ दूंगा। कासिम ने बहराम खान के इस कदर आमादगी भी गनीमत जानी और फौरन कहा, ठीक है, शहजादा अलाउद्दीन के कहने पर तुम बेशक अबू जाफ़र को रिहा कर देना। इसके बाद कासिम ने बहराम खान के साथ अबू जाफ़र पर धावा बोलने के बाकी मामलात और वक्त के तयन पर खासी देर बातचीत की, यहाँ तक कि सहपहर ढलने लगी। यहाँ से फारिग होने के बाद कासिम बिजली की रफ्तार से किराए के अस्तबल पहुंचा और लाला शाहीन की यादगार जाने के लिए घोड़ा हासिल किया। सहपहर ढलने से पहले वो यादगार के दरवाजे पर था। वो तयशुदा वक्त से कदरे ताखीर से पहुंचा था। उसे तवक्को थी कि अकबर मारसी का पैगाम लेकर पहुंच चुका होगा। वो दरवाजे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र अकबर पर पड़ी, जो आबनूस के दरख्तों के नज़दीक एक टूटी हुई दीवार पर चढ़कर बैठा था। अकबर की नज़रें दरवाजे पर ही लगी थीं। जूं ही कासिम यादगार में दाखिल हुआ, वो कूदकर नीचे उतरा और कासिम की तरफ बढ़ने लगा। इतने में कासिम की नज़रें झाड़ियों के अकब में छुपी बग्घी पर पड़ी तो वो चौंक उठा। इसका मतलब था कि मारसी खुद यहाँ चली आई थी। वो मारसी की जुर्रत पर हैरान हुआ। आजकल मार्था और अबू जाफ़र अपनी साजिश के आखिरी मराहिल में थे और अबू जाफ़र आज ही मार्था के घर से उठकर गया था। मारसी को एहतियात करनी चाहिए थी। यकीनन मार्था और अबू जाफ़र को मारसी पर शक था।
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو جعفر کے خفیہ آدمی مارسی کی نگرانی کرتے ہوں۔ قاسم یہی باتیں سوچتا تیز تیز قدموں سے بارہ دری کی طرف بڑھنے لگا۔ اب اکبر بھی اس کے نزدیک آ پہنچا تھا۔ قاسم نے اکبر کو مسکرا کر دیکھا اور کہا، لگتا ہے تمہاری مالکن خدائی ہے، بارہ دری میں ہے شاید۔ اکبر نے پرجوش انداز میں سر ہلایا اور قاسم سے ہاتھ ملانے کے بعد کہا، مالکن بارہ دری میں نہیں ہے، وہ بگی میں بیٹھی ہیں، آپ بھی وہیں چلیے۔ آج ہمیں اپنے تعاقب کا خطرہ تھا، اس لیے ہم مختلف راستوں سے چھپ چھپا کر آئے ہیں۔ قاسم مارسی کی دانش مندی پر حیران رہ گیا۔ گویا جو کچھ اس نے سوچا تھا مارسی کو بھی اس کا احساس تھا۔ مارسی کے ساتھ اپنے خیالات کی ہم آہنگی دیکھ کر قاسم کے دل میں انجانی سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بگی کے قریب پہنچا اور بگی کا عقبی پردہ اٹھا کر بگی کے اندر بیٹھی مارسی کو سلام کیا۔ مارسی نے مسکرا کر قاسم کے سلام کا جواب دیا اور اسے اندر بلا لیا۔ اکبر دوڑ کر دوبارہ ٹوٹی ہوئی دیوار پر جا چڑھا۔ اب وہ ایک ہوشیار چیتے کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ مارسی اور قاسم بگی میں نصب لکڑی کی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ ایک 4x10 فٹ کا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ مارسی اور قاسم ایک دوسرے کے اس قدر نزدیک تھے کہ ان کے گھٹنے ایک دوسرے کو چھو سکتے تھے۔ آج مارسی سادہ لباس میں تھی اور پہلے سے بھی زیادہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں تجسس کی رمق تھی۔ یکلخت اس کی سرسراتی زلف اس کے سر سے پھسل کر شانے پر آ گری۔ اس نے بائیں ہاتھ سے زلف کو سلجھایا اور مسکرا دی۔ قاسم کو یوں لگا جیسے کلیاں کھل اٹھی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنی تمام ذمہ داریاں اور ضروریات بھول گئیں۔ وہ سوچنے لگا، اس لڑکی کا حسن پہلے دن سے اس کے اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے۔ اس نے سر کو جھٹکا اور چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کہا، آج ابو جعفر آپ کے گھر آیا تھا۔ مارسی قاسم کی بات سن کر شرارت سے مسکرا دی اور زور زور سے سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے مجھے ابو جعفر کی جاسوسی کرنے کے لیے کہا، لیکن اس طرح مجھے آپ کی اصلیت معلوم ہو گئی، جناب شاہی سراغ رساں صاحب۔ قاسم پہلے تو کچھ نہ سمجھا، لیکن پھر فوراً سمجھ گیا اور شرمندگی سے مسکرا دیا۔ اچھا چلو، اگر تمہیں پتہ چل گیا ہے تو تم یہ سمجھو کہ میں نے تمہیں سلطنت کی طرف سے ایک نیک فریضہ سونپا ہے۔ اور اب یہ بتاؤ کہ ابو جعفر اور تمہاری ماں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں؟ مارسی فوراً سنجیدہ ہو گئی، کہنے لگی، مجھے آج حد سے زیادہ حیرت ہوئی جب یہ معلوم ہوا کہ میری ماں اور ابو جعفر قیصر قسطنطنیہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں اس قدر خطرناک سازش میں حصہ لے سکتی ہے۔ ہاں، وہ لوگ سازش کر رہے ہیں۔ کلیانی چری کا جو سالار قتل کیا گیا ہے، ابو جعفر کا یہ خیال ہے کہ وہ قتل شاہی سراغ رساں قاسم بن ہشام یعنی آپ نے کیا ہے۔ یعنی چری کا سالار اسلم خان ابو جعفر کا آدمی تھا۔ ابو جعفر کو اس کی موت کا بہت افسوس ہوا۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی بات بھی کر رہا تھا۔ جہاں تک میں اپنی ماں اور ابو جعفر کی باتیں سمجھی ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سلطان کی واپسی سے پہلے پہلے ادرنا میں کوئی خطرناک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے حقیقت حال بتانے کے لیے خط لکھنے کی بجائے خود آنا مناسب سمجھا۔ مارسی کی بات سن کر قاسم کو ذرا بھر حیرت نہ ہوئی۔ یہ سب باتیں اسے پہلے سے معلوم تھیں، البتہ اس کا رہا سہا شک بھی جاتا رہا تھا اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ ادرنا میں ابو جعفر اور اس کے ساتھی سلطان کی آمد سے پہلے پہلے بغاوت پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پرعزم لہجے میں مارسی سے کہا، تم فکر نہ کرو، آج رات میں ابو جعفر کو گرفتار کر لوں گا اور وہ خود اپنی سازش کے سارے تانے بانے اگل دے گا۔ مارسی نے چونک کر دیکھا اور پرجوش لہجے میں بولی، کیا واقعی تم ایسا کر سکتے ہو؟ میں نے تو سنا ہے کہ ابو جعفر کا اثر و رسوخ دربار شاہی کک ہے۔ وہ میری ماں کو تسلی دے رہا تھا کہ شاہی سراغ رساں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ شہزادے علاؤالدین کو اپنے اعتماد میں لے چکا ہے۔ شہزادے کا ذکر سن کر قاسم کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ اسے ہر جگہ سے ایک ہی بات سننی پڑ رہی تھی۔ اب اس کے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہوا کہ کہیں سچ مچ سلطان کا بڑا بیٹا ابو جعفر کی گرفتاری میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ وہ اسی خیال میں محو ہو گیا کہ کسی طرح شہزادے کو ابو جعفر کی حمایت سے باز رکھا جا سکے۔ مارسی نے اسے گم دیکھا تو اپنی نازک انگلی سے اس کے گھٹنے پر ٹھوکا دیا۔ مارسی کے لمس میں برقی رود دوڑ رہی تھی۔ قاسم کو جیسے شوق لگا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مارسی اس کی حالت سے محظوظ ہوئی اور شرارت سے مسکرائی اور کہنے لگی، بخدا آپ خالص عرب مسلمان ہیں، آپ کے انداز و اطوار آپ کے شریف الطبع ہونے کی دلیل ہیں۔ آپ کو دیکھتی ہوں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ ہو جاؤں۔ آخری بات کہتے ہوئے مارسی کی آنکھیں جھک گئیں۔ اب محظوظ ہونے کی باری قاسم کی تھی۔ اس نے کچھ شرارت اور کچھ پیار کے لہجے میں مارسی سے کہا،
दूर जाने का खौफ है तो एक ही बार नजदीक क्यों नहीं आ जाती? मेरी वालदा मोहतरमा और भाभी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। आप किसी वक्त हमारे घर आइए। कासिम का पहला जुमला इंतहाई वाशकाफ था। मासी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और अपनी जगह पर छुई मुई की तरह सिमट गई। कासिम को एहसास हुआ कि उसने बहुत जल्द बहुत बड़ी बात कह दी है। उसने फौरन बात बनाने की कोशिश की। मेरा ख्याल है आपको हमारे घर आना अच्छा नहीं लगा, शायद इसीलिए आप खामोश हैं। मार्सी कासिम की बात सुनकर सटपटा गई। उसने फौरन सर उठा लिया और वजाहत करने लगी। नहीं नहीं, ऐसे मत कहिए। मेरे लिए तो आपका नाम ही अब जिंदगी का सहारा है। आपको मालूम नहीं सिकंदर ने मुझे किस कदर तंग किया है। सिकंदर और मैं एक साथ पलकर जवान हुए। मेरी माँ उसके बाप की कनीज थी। यही वजह है कि वो मुझे अपने बाप की जागीर समझता है। उसने जाने से पहले मुझे अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन मैंने ये कहकर कि मैं एक ईसाई हूं और वो एक मुसलमान है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकती, वक्ती तौर पर अपनी जान छुड़ा ली है। लेकिन अब तो वो इस्लाम से फिर चुका है और दोबारा ईसाई बन गया है। मैं हर लम्हा एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी यही चाहती है कि मैं सिकंदर से शादी कर लूँ। सिकंदर ने जाते हुए ये भी कहा था कि वो मुझे बहुत जल्द अपने पास बुलवा लेगा। ऐसी सूरत में आपका वजूद मेरे लिए एक पनाहगाह की तरह है। मार्सी की बात से कासिम के तन बदन में सिकंदर के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। उसे पहले उसे मार्सी का दुख मालूम नहीं था। उसे एहसास हुआ कि मार्सी ठीक कहती है। सिकंदर जैसे कीना परवर इंसान से कुछ भी बईद नहीं। अब कासिम मार्सी को अपने दिल के और भी करीब महसूस कर रहा था। उसने एक नए अज़्म के साथ कहा, मार्सी, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे सिकंदर के अज़ाइम से आगाह कर दिया। अब मैं आपके सिलसिले में भी खबरदार रहने की कोशिश करूंगा। आप कुछ फिक्र मत कीजिए। आज मैंने अबू जाफर को हिरासत में ले लिया तो उम्मीद है अदरना में मौजूद उसके और सिकंदर के तमाम साथी हमारी नज़र में आ जाएंगे और फिर जल्द ही सारे धर लिए जाएंगे। उसके बाद आपके लिए वैसे भी परेशानी नहीं रहेगी। बात अभी कासिम के मुंह में थी कि बग्घी के बाहर धप की आवाज सुनाई दी। कासिम किसी चीते की तरह चौकना हो गया और फौरन बग्घी का अकबी पर्दा उठाकर देखा। अकबर तेज कदमों से बग्घी की जानिब आ रहा था। कासिम के माथे पर शिकने पड़ गईं। जरूर कोई ऐसी वैसी बात थी। वो जरा सी देर किए बगैर बग्घी से निकल आया। इतने में अकबर भी पहुंच चुका था। अकबर ने आते ही कहा, मैंने एक घुड़सवार को यादगार के गिर्द चक्कर लगाते देखा है। वो कनखियों से यादगार के अंदर का जायजा लेने की कोशिश कर रहा था। एकदम कासिम के आसाब तन गए। उसका हाथ अपनी तलवार के कब्जे में चला गया। कासिम ने अकबर से कहा, तुम बग्घी में तैयार बैठो, मैं बाहर का जायजा लेता हूं, अब हमें चलना होगा। कासिम ये कहता हुआ अपने घोड़े की जानिब बढ़ गया। मार्सी ने भी अकबर की बात सुन ली थी। उसका दिल नई सूरत हाल पर जोर जोर से धड़कने लगा और उसने भी अपनी चादर में छुपा खंजर निकालकर हाथ में पकड़ लिया। कासिम घोड़े पर सवार होकर यादगार के दरवाजे से बाहर निकल आया। वो घोड़े की पुश्त पर हर किस्म की सूरत हाल के लिए मुस्तैद बैठा था। उसका एक हाथ तलवार के कब्जे पर था और दूसरे में लगाम थी। वो अपने घोड़े को दुल की चाल से चलाता हुआ यादगार के गिर्द चक्कर आने लगा। उसकी आंखें इंतहाई बारीकी से गिरदो पेश का जायजा ले रही थी और कान हर किस्म की आहट सुनने के लिए तैयार था। उसने पे दर पे यादगार के 3 चक्कर लगाए। वो चारों तरफ कुछ दूर तक भी गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई इंसान नजर न आया। बिलाखिर काफी देर बाद वो वापस लौटा और अकबर के सामने आकर उसे बग्घी निकाल लाने का इशारा किया। कासिम घोड़े पर सवार था। बग्घी उसके करीब से गुजरी तो साथ साथ हो लिया। मार्सी ने पर्दा उठाकर इस्तफामिया लहजे में कासिम की जानिब देखा और आंखों के इशारे से सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। कासिम ने कदरे हल्की आवाज में कहा, परेशानी की कोई बात नहीं, हो सकता है कि अकबर को गलतफहमी हुई हो। बहरहाल अब आप लोगों को चलना चाहिए, रास्ते में कोई खतरा नहीं। थोड़ी देर में शाम होने वाली है, अंधेरा होने से पहले पहले आप घर पहुंच जाएंगी। वो यादगार के करीब पहुंचे तो अकबर ने बग्घी के घोड़ों को चाबुक रसीद कर दी। अगले लम्हे बग्घी धूल उड़ाती हुई शहर की जानिब बढ़ रही थी। कासिम ने अबू जाफर के गिर्द धावा बोलने का वक्त निस्फ शब के बाद का तय किया था। आज का सारा दिन कासिम के लिए इंतहाई मसरूफियत का रहा था। अब उसके पास रात तक काफी वक्त था। चुनाचे वो शहर में किराए के अस्तबल से फारिग होकर घर की जानिब चल दिया।